الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم الإنسان کیا ہے الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، مفتی صاحب کی محنت ہے کہ ہم لوگ آج یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہیں. دین کی بات کے سلسلے میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ جن لوگوں کو کوئی تکلیف ہو تو وہ ضرور ٹیک لگا کر بیٹھیں، جن کو کوئی تکلیف نہ ہو وہ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے. جتنا زیادہ ادب و احترام کا مظاہرہ ہوگا، دل میں جتنی زیادہ عزت ہوگی، اتنا ہی عمل کی توفیق نصیب ہوگی. صوفیہ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے. کہ کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا چاہیے، ہاتھ دھونا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. پانی پینا ہے تو کس طریقے سے پینا چاہیے. مسجد میں داخل ہونا ہے تو کس طریقے سے داخل ہونا ہے. باہر نکلنا ہے تو کس طریقے سے باہر نکلنا ہے. تو قدم قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کی ہے. ایک بہترین اور مہذب انسان بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اگر اس پر کوئی عمل کرے تو اسے دنیا میں بھی چین و سکون اور عزت و راحت نصیب ہو اور آخرت میں بھی. قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے، اور جو اللہ رسول کی اطاعت نہیں کریں گے وہ بہت بڑی ناکامی ان کو ہاتھ لگے گی قیامت کے دن. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دین کی باتیں جہاں کہیں بھی ہوں بہت ادب احترام کے ساتھ سننا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکل متکئا، کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ ٹیک لگا کر کھانا پینا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نہیں کھاتا کیونکہ جو متکبرین ہوتے ہیں، جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ٹیک لگا کر کھاتے ہیں، کھڑے ہو کر کھاتے ہیں. باقی یہ کہ جو متواضع ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، رزق کا احترام ہے، وہ تو بیٹھ کر کھاتے ہیں، ٹیک لگا کر نہیں کھاتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسا کہ ایک غلام، ایک بندہ، ایک خادم اور نوکر کس طریقے سے ادب احترام کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اس طریقے سے میں بھی کھاتا ہوں. میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ جو مکتب ہے آپ کے مسجد میں قائم ہے، مفتی صاحب کی برکت سے دیکھو ماشاءاللہ بچوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ ایک بنیادی ہماری ضرورت ہے، کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے. عید پر اچھے کپڑے دلائے جائیں اس سے زیادہ ضروری ہے بچہ بیمار ہو جائے اس کا علاج و معالجہ کرایا جائے، اس سے 1000 گنا زیادہ ضروری ہے کہ بچی کو سچا پکا مسلمان بنایا جائے. بچپن سے ہی ان کے عقائد کو درست کیا جائے، بچپن سے ہی انہیں کلمہ، نماز، وضو، قرآن یہ سکھایا جائے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے
ابھی تو ہم اس کو اسکول میں بھیج دے رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پلے فل لرننگ اسکول کتنے کھلے ہوئے ہیں، اور اس میں لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، مہنگی مہنگی فیسوں کو دیتے ہیں، مہنگی مہنگی فیسیں دیتے ہیں۔ بچوں کا یونیفارم ہوتا ہے باقاعدہ، یہ کسی اسکول میں نہیں بھی ہوتا ہے، اس میں بہت اہتمام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ بچہ سو رہا ہے تو بھی معصوم بچے کو صبح میں اٹھا دیا جاتا ہے کہ اسکول جانا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لیکن اتنی فکر، اتنی توجہ مکاتب کے سلسلے میں ہماری نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس بات کی شدید کمی محسوس کی جاتی ہے۔ جو مکاتب کے اساتذہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچے شادی بیاہ کے نام پر نہیں آتے، تھوڑی سی طبیعت ناساز ہو گئی ہلکی پھلکی، بچہ مکتب نہیں جاتا ہے، یا جاتا ہے گھوم کے کھیل کے آ جاتا ہے اور ماں باپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو اہتمام آپ بچے کو اسکول بھیجنے میں کرتے ہیں، پلے فل لرننگ اسکول میں بھیجنے میں کرتے ہیں، اس سے زیادہ، 1000 گنا زیادہ آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ مکتب جائے، وہ اللہ کا نام سیکھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، وہ قرآن کو سیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تعلیم دو، 3 باتوں میں اپنی اولاد کی تربیت کرو، 3 چیزیں انہیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت بچے کے دل میں ڈالو، وہ جانے گا کہ محمد کون ہے تبھی تو محبت کرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو رونالڈو پتہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ 7 نمبر کی جرسی اس کو معلوم ہے، 11 نمبر کی جرسی اس کو معلوم ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا، یہ کچھ معلوم نہیں۔ پھر ہم روتے ہیں بڑے ہونے کے بعد، یعنی بچہ جب بڑا ہو گیا یا آپ کی عمر جب بڑی ہو گئی تو پھر افسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری عزت نہیں کرتا ہے، ہمارا احترام نہیں کرتا ہے۔ خشت اول چون حد میں مار کٹ تا ثریا می رود دیوار کٹ، پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھی جائے گی تو آسمان تک اگر کوئی عمارت بنائیں گے آپ، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اور پہلی اینٹ اگر آپ سیدھی رکھیں گے تو جو عمارت بنے گی وہ سیدھی ہوگی۔ یہ جو معصوم بچے ہیں، بچیاں ہیں، یہ خشت اول ہیں، پہلی اینٹ ہیں، ان کو ہم اللہ رسول کی محبت سکھائیں۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ فرمایا کہ اپنی اولاد کی 3 باتوں میں تربیت کرو، 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ نمبر 1 حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ ان کو۔ نمبر 2 وحب اہل بیتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو۔ یہ بتلاؤ کہ حضور کی کتنی بیویاں تھیں، کتنی بیٹیاں تھیں، حضور کے نواسے کیسے تھے، اور انہوں نے دین کے لیے کیسی قربانیاں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کس طریقے سے اپنے گھر کو سنبھالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے کس طریقے سے دین کے نام پر اپنی جان قربان کر دی، اپنے خاندان کو قربان کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو۔ اور نمبر 3 وقراءۃ القرآن، اور ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ تاکہ یہ قرآن سمجھیں، پڑھیں، اور ان کی دنیا سنور جائے، ان کی آخرت سنور جائے، اور یہ قرآن پڑھیں تاکہ کل آپ کو ایصال ثواب کر سکیں۔ آپ قبرستان چلے جائیں گے، اگر آپ اپنے بچے کو نیک بنائے ہوں گے تو یہ روزانہ آپ کو ایصال ثواب کریں گے، چاہے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کریں گے، یا چاہے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر کریں گے، یا چاہے تو ایک پارہ پڑھ کے کریں گے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ نہیں تو رمضان میں تو پڑھ کے آپ کو ایصال ثواب کریں گے، لیکن آپ نے اگر ان کو قرآن نہ سکھایا تو یہ اچھے انسان نہیں بن سکتے ہیں، اچھے مسلمان نہیں بن سکتے ہیں، اور آپ کی اچھی اولاد بھی نہیں بن سکتی ہیں۔ اولاد 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک کو جو ہے پوت کہتے ہیں، دوسرے کو سپوت کہتے ہیں، اور تیسرے کو کپوت کہتے ہیں۔ پوت، سپوت، کپوت، اولاد کی جو کیٹیگری ہے وہ 3 طرح سے 3 قسموں میں ہے۔ پوت یعنی اولاد، ٹھیک ہے، نارمل، اور سپوت جو نام روشن کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نام روشن کرے مطلب اچھائی میں، برائی میں نہیں کہ پیپر میں آ رہا ہے کہ فلاں کا بیٹا یہ کر رہا ہے، نام خوب روشن ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ برائی نہیں، اچھائی میں، اچھائی میں، نیک نامی میں۔
اور ایک کپوت ہے جو نام ڈبا دے، جو تکلیف پہنچائے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کے سلسلے میں دعا بھی کرنی چاہیے، بلکہ شادی ہو تبھی سے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ نبیوں نے یہ دعا مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ ہمیں پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور پھر جب بچے ہو جائیں تو دعا مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک مطلب، آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان غم میں روتا ہے، تکلیف میں روتا ہے، تو اس کے جو آنسو ہیں وہ گرم گرم نکلتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے حاشیے میں بات لکھی ہوئی ہے۔ اور جب خوشی سے روتا ہے تو آنسو ٹھنڈے نکلتے ہیں۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا؟ کہ ہماری اولاد اتنی اچھی ہو، اتنا نیک نام ہو، اتنا فرما بردار ہو، اتنے نیک صالح ہو کہ آنکھیں بھر آئیں، خوشی کے مارے رونا آ جائے، اور وہ خوشی کا جو رونا ہوتا ہے اس میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ ٹھنڈے آنسو ہوتے ہیں۔ یہ مطلب ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ نہیں کہ آئس کریم خوب کھلا رہا ہے اور برف لگا رہے ہیں آنکھوں پہ۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، جیسے ایک آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تم پاس ہو جاؤ گے تو میں شملہ گھماؤں گا۔ اب وہ پاس ہو گیا تو وہ شملہ مرچ لیا اور ٹیبل پہ گھما رہا ہے، کیونکہ پاس ہو گیا تو اس نے کہا تھا شملہ گھماؤں گا، تو شملہ گھما رہا ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ رونا آ جائے، آنسو نکل پڑیں اولاد کی نیک نامی اور ان کی نیکی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ ہماری جو نسل نو ہے، یہ جو معصوم بچیاں ہیں، بچے ہیں، یہی ہمارا مستقبل ہیں۔ کل یہ بڑے ہوں گے، اسی مسجد کے نمازی بنیں گے، سمجھ میں آئی بات؟ حافظ قرآن، عالم دین بنیں گے، نہیں تو کسی اسکول کالج میں جائیں گے پڑھنے کے لیے۔ اور آج کا ماحول کیا ہے؟ اکبر مرحوم نے کہا تھا، طفل میں بو آئے کہاں سے، ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبے کا پیے، تعلیم ہو سرکار کی۔ یعنی بچے میں ماں باپ کی کوئی خوشبو ہی نہیں آ رہی ہے، کیونکہ وہ دودھ ڈبے کا پیتے ہیں، اور تعلیم سرکار کی، اور سرکار کی تعلیم اور منصوبہ کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، باطل کی یہ چاہت ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو پھر سے کافر بنا دیں، پھر سے مرتد بنا دیں، ایسے ایسے نعرے تم سے کہلوائیں اور تمہارے بچوں سے کہلوائیں کہ وہ نعرہ لگانے کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یا پھر ایسے کام کروائیں اور خدا کے علاوہ کسی اور معبود کا تصور دلوں میں بٹھا دیں، کسی مورتی اور کسی دیوی کا تصور دل و دماغ میں بٹھا دیں کہ آپ کا بچہ آپ کا نہ رہے، کسی کا نہ رہے۔ یہ باطل کی چاہت ہے، اور ہر زمانے میں چاہت رہی ہے۔ اس زمانے میں بھرپور طریقے سے ان کی تیاریاں ہیں، تو ہماری بھی تیاری ویسی ہی ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دشمن جس طریقے سے حملہ کر رہا ہے اس سے اور اچھے طریقے سے ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس کے وار کو روک سکیں۔ جب آندھی کفر شرک کی تیز ہو رہی ہے تو ایمان کے چراغ کے لو کو بڑھانا پڑے گا۔ جب کفر شرک، بدعات و خرافات، رسوم و رواج کی آندھیاں پورے معاشرے کو گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ جو اس کی زنجیریں ہیں وہ انسان کو، مسلمان کو خاص طور پر جکڑے ہوئے ہیں، تو ایسے ماحول میں ایمان کی جو لو ہے، شمع ہے، اس کو اور تیز کرنا پڑے گا، تبھی ہم بچ پائیں گے، ورنہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، اپنے بچوں کی فکر کریں اور پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجیں۔ جس طریقے سے اسکول جانے کا اہتمام کرواتے ہیں، اس کو پاک صاف کرتے ہیں، اس کو ڈریس پہناتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، اس سے میں نے کہا نا 1000 درجہ زیادہ آپ اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا بچہ مکتب جائے، مدرسہ جائے، نماز سیکھے، قرآن سیکھے۔ جب اس کے دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت آئے گی، قرآن کا علم آئے گا،
تو پھر یہ بہت اچھا انسان بنے گا، یہ دوسروں کے لیے ہمدرد بنے گا. سمجھ میں؟ اچھا مسلمان اچھا شہری ہوگا. جو اچھا مسلمان نہیں ہے وہ اچھا شہری نہیں ہو سکتا ہے. جو اچھا مسلمان ہوگا اچھا نیتا بنے گا. جو اچھا مسلمان نہیں وہ اچھا نیتا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سیاست بس آج کیا حال ہے سیاست کا؟ آج کیا حال ہے سیاست کا؟ بس لوٹا ماری، اس کا دباؤ اس کا دباؤ، اور اس کا انجام ہمارے سامنے ہے. کتنی کثرت مسلمانوں کے ہونے کے باوجود کفر شرک کی جیت ہو رہی ہے، اور ہم خوش ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، کام اپنا بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. یہ ہماری سوچ ہے، یہ اسلام کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے. ایک مسلم کی، ایک ایمان والے کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ سب کو نفع ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، حرام کاری بند ہو، سٹے بند ہوں، نشہ ختم ہو. نشہ ہماری نسل کو کھوکھلا کر رہا ہے، یہ بند کیسے ہوگا؟ نیتاؤں کی، پولیس والوں کے ساتھ ساز گانٹھ ہے، سب کام چل رہا ہے، سب خوش ہیں. آپ بھی خوش رہیے اگر جینا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں، جب یہ دین سیکھیں گے، جب ان کی زندگی میں دین آئے گا تو سارا کام ان کا اچھا ہوگا. یہ بہترین شوہر ہوں گے گھروں کے اندر، یہ بچیاں بہترین، جس کے یہاں جائیں گی بہترین بیوی ہوں گی، بہترین خادمہ ہوں گی. یہ اپنے ساس سسر کی عزت کریں گی، یہ نہیں کہ اپنے شوہر کو بھڑکائیں گے کہ اپنے کو الگ رہنا ہے، ساس سسر کی خدمت نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پھوٹ ڈالیں گی، یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. یا پھر اپنے شوہر سے ہی طلاق لیں گی، کھلا لے لیں گی کہ ہم کو نہیں رہنا ہے یہاں پہ. یہ پردے کا بولتے ہیں، یہ نماز کا بولتے ہیں، ہم کو یہاں نہیں رہنا ہے. ہم کو پردے میں الجھن ہوتی ہے. جب بچپن سے ان کو پردہ نہیں سکھایا جائے گا، نہیں کروایا جائے گا، تو بڑے ہونے کے بعد الجھن ہونا لازمی ہے. اور پردے میں ہی ان کی عزت آبرو محفوظ ہے، دین کے اندر ہی ان کی عزت آبرو محفوظ ہے. اور یہ جو ہمارے معصوم سے بچے ہیں، جب یہ دین سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، تو نماز کی پابندی کریں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آج مسجدوں کے اندر ایک تو ہماری کمی کہ ہم بچوں کو بھگا دیتے ہیں، ایک ہماری کمی. دوسری یہ کمی کہ نئی نسل کہاں نظر آ رہی ہے. بچوں کی بھی کمی ہے اور ان کے والدین کی بھی کمی ہے. دوسری کمی کہ نئی نسل کہاں نظر آتی ہے. جمعہ کے بیان میں دیکھو سب 40+، 30+، یہ 15+ کہاں ہیں؟ ٹین ایجرز کہاں ہیں؟ سب آرام کر رہے ہیں، راتوں میں موبائل میں ویست ہیں. ان کی فکر کون کرے گا؟ ہاں، اگر ان کو بچپن سے دین سکھا دیا گیا، نماز سکھا دی گئی، حیا سکھا دی گئی، تو یہ بڑے ہونے کے بعد بھی باحیا ہوں گے. ابھی بے حیائی کے دن چل رہے ہیں، 14 فروری آنے والی ہے، تو بے حیائی زوروں سے، ہر جگہ بے حیائی عام، اسکول، کالج، ادھر ادھر. تو بھائی ہم اپنے بچوں کو حیا سکھائیں. الحیا من الایمان والایمان فی الجنہ. حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جو ایمان والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا. والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. ان الحیا والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. یہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ میں رہتے ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا. ایمان گیا تو حیا ختم، حیا گئی تو ایمان ختم. تو ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو باحیا بنائیں، نگاہوں کو نیچی رکھنے کی ان کو تعلیم دیں، بچیوں کو لڑکوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہونے دیں. کوئی کتنا بھی قریبی رشتہ دار عزیز ہو، اپنی بچیوں کو مت بھیجو، اپنے گھر میں رکھو. ابھی مولانا یحییٰ نعمانی صاحب دامت برکاتہم آئے تھے دارالعلوم کے جلسے میں نے ان سے کہا کہ حضرت میں ایک واقعے کی آپ سے تصدیق کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے پوچھا کون سا واقعہ؟ کیونکہ ہماری ان کی پہلی ملاقات تھی. لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ آپ پوری دنیا میں گھومو، جہاں ایمان والے ہوں گے آپس میں محبت ہو جائے گی. یہ جماعت کو دیکھو، دعوت و تبلیغ کو دیکھو، چاہے جہاں افریقہ میں چلے جاؤ جنگل میں، اگر مسلمان ہیں تو بھائی بھائی ہو گئے. اور قرآن بھی کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں. حدیث شریف میں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. اور ایمان کی برکت سے سب آپس میں بھائی بھائی ہو جاتے ہیں. عربی میں کہاوت ہے رب اخ لم تلدہ والدۃ، کہ بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ماں سے نہیں ہوتے لیکن وہ بھائی ہوتے ہیں. حقیقی بھائی نہیں ہوتے لیکن وہ بھائی ہوتے ہیں، ماں جائے نہیں ہوتے. تو حضرت مولانا سے میں نے پوچھا کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے کہ بچپن میں جب آپ لوگ چھوٹے تھے، یہ 2 بھائی ہیں، مولانا یحییٰ نعمانی
مولانا احمد الیاس نعمانی دامت برکاتہما۔ تو میں نے پوچھا کہ جب آپ لوگ چھوٹے تھے تو آپ کے والد صاحب آپ لوگوں کو حضرت مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم وہ اناؤنسری میں انہوں نے کہہ دیا رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے کہا حضرت آپ نے ٹوکا کیوں نہیں؟ کہنے لگے رحمۃ اللہ علیہ یعنی اللہ کی رحمت ہو، اچھی دعا ہے، لیکن معاشرے میں کیا مشہور ہے کہ بھئی رحمۃ اللہ علیہ کس کے لیے لگتا ہے؟ مرحوم کے لیے۔ بہرحال تو حضرت میں نے پوچھا کہ حضرت جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والد صاحب آپ لوگوں کو باہر بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے، بلکہ لوڈو خرید کر لائے آپ کے ابا اور کہنے لگے کہ میرے ساتھ ہی لوڈو کھیلو، آپ لوگ باہر مت جاؤ، یہ صحیح بات ہے؟ مولانا نے کہا بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ چھٹیاں تھیں۔ اب کس وقت کا واقعہ ہے مولانا نے کہا کہ یاد نہیں ہے، لیکن بالکل صحیح بات ہے۔ میں نے کہا میں نے یہ واقعہ حضرت مولانا محمد علی صاحب ندوی دامت برکاتہم جو خانقاہ میں ہوتے ہیں ترکیسر میں، تو ان سے میں نے سنا بارہا، کیونکہ وہ ندوی ہیں، وہ انہوں نے پڑھا ہے وہاں۔ تو مولانا نے کہا بالکل صحیح واقعہ ہے۔ تو دیکھو حضرت نے یہ بھی کہا مولانا یحییٰ صاحب نے کہ اولاد کی تربیت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں آدمی کر لے، جتنا ان کو فتنوں سے باہر کے ماحول سے جتنا بچانا ہے بچا لے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کو کیرم کھیلنے کا شوق ہے، آپ کیرم لا لیجئے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن نماز کی پابندی ہونا چاہیے۔ اب کھیل کے چکر میں آپ نماز چھوڑیں گے تو وہ کھیل منع ہو جائے گا۔ بات سمجھتے ہیں؟ کھیل کے چکر میں کوئی بھی کھیل ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کی وجہ سے اگر نماز چھوٹ رہی ہے تو وہ عمل پھر شریعت میں ناجائز ہو جاتا ہے۔ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جو امام اہل السنہ سے مشہور ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ رات میں اتنا بڑا جلسہ کرنا کہ صبح میں لوگ فجر کی نماز چھوڑ دیں حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام۔ فجر چھوٹ رہی ہے، فرض ہے، جلسہ فرض نہیں ہے، فجر کی نماز فرض ہے۔ تو میرے بھائیوں انہوں نے کہا بالکل صحیح واقعہ ہے، ان کے ابا نے اپنے بچوں کو باہر کے ماحول سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ بچے بن گئے، ان کے ساتھ لوڈو کھیل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں باہر کا ماحول بھی عجیب و غریب ہے، کفریہ شرکیہ باتیں ہیں، نعرے ہیں، گانے ہیں، بجانے ہیں، اور آج کل یہ خبر بھی عام ہو رہی کہ دہلی کے اندر بچوں کو کڈنیپ کر لیا جا رہا ہے، بچیاں غائب کر دی جا رہی ہیں۔ تو ہم اپنے بچیوں کی حفاظت کریں۔ اور میں نے ایک اہم بات ابھی کہی تھی، پھر سے کہتا ہوں، کیونکہ ایسے واقعات ہمارے سامنے پیش آئے ہیں کہ دل دکھتا ہے، اس لیے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو، خاص طور پر بچیوں کو، چاہے وہ 4 سال کی، 5 سال کی، 8 سال کی، کسی کے یہاں مت جانے دو، کھیلنے کے لیے، رہنے کے لیے اپنے پاس رکھو۔ اپنی بیویوں کو سمجھاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ اپنی بچیوں کو اپنے پاس ہی رکھیں، کہیں جا رہے رشتہ دار وغیرہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، کیونکہ موبائل میں دیکھ کر سب جوان بن گئے ہیں، موبائل میں دیکھ کر سب جوان بن گئے، کوئی بچہ اب نہیں رہا، پیر نابالغ ہو گئے ہیں سب، سمجھ رہے ہیں؟ تو واقعات بھی پیش آئے ہیں، واقعات بھی پیش آئے ہیں، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں بزرگوں اپنے بچوں کی فکر کریں۔ مکاتب کی تعلیم اگر آپ ان کو دیں گے، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، آپ کے لیے بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا بنیں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ اور اگر آپ نے ان کو دین نہیں سکھایا، آپ کو 4 ڈنڈے ماریں گے کم سے کم، اور بھی مار سکتے ہیں، چاہے وہ زبان سے ماریں گے، چاہے فزیکل ڈنڈے سے ماریں گے۔ اور اگر آپ نے ان کو دین سکھایا، یہ آپ کو جوتا سیدھا کریں گے، اس کو فخر سمجھیں گے، آپ کا پیر دبائیں گے، اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھیں گے کہ میرے ابا ہیں، میری امی ہیں، کیونکہ قرآن نے ان کو بتلایا کہ اف بھی مت کرنا، ولا تقل لہما افن، ماں باپ سے اونچی آواز سے بات مت کرنا، اف بھی مت کہنا، قرآن نے ان کو سکھایا۔ لیکن جب قرآن نہیں سیکھیں گے تو پھر وہ بہت بڑے جاہل اور بہت بڑے ظالم بنیں گے، اور اگر یہ کسی جگہ کے ذمہ دار بن جائیں گے، وہاں پہ بھی کرپشن ہی کرپشن، لوٹ مار کا بازار گرم ہوگا، چاہے جس فیلڈ میں جائیں گے، اسکول میں جائیں گے، کالج میں جائیں گے، مسجد مدرسے میں جائیں گے یا سیاست میں جائیں گے، لوٹ مار ہی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کچھ معلوم ہی نہیں، سب چلتا، خلاف شریعت سے ایک تھوکتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے سے مگر چوکتا بھی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ خلاف شریعت سے ایک تھوکتا بھی نہیں، تھوکنا ہوگا تو پوچھے گا کہ قبلہ کدھر ہے، کیونکہ مجھ کو تھکنا ہے، کہیں قبلے کی طرف نہ تھک دیں۔
لیکن اجالے اور اندھیرے سے چوکتا بھی نہیں. جو بھی ہے بلیک اینڈ وائٹ سب آنے دو, یا بلیک میں برقعے والی غیر برقعے والی سب کو دیکھنے دو. بات سمجھتے ہیں؟ یہ اس شعر کا مطلب ہے. مگر اجالے اور اندھیرے سے چوکتا بھی نہیں, سب کو دیکھتا رہتا ہے اور سب انکمنگ فری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ ایمان کیسے مضبوط ہوگا آپ کا؟ ایمان قائم کیسے رہے گا؟ اعمال سے, قرآن سے. عقائد اگر بچپن میں سکھا دیے گئے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, عزت اور ذلت اور موت و حیات, تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو یہ باپو پلس ڈاکو سے بچے گا. بات سمجھتے ہیں؟ باپو پلس ڈاکو اکثریت یہی ہے. کچھ اللہ والے بھی ہیں جو نیک صالح ہیں تعویذ وغیرہ کے سلسلے میں, باقی اکثریت یہ ہے کہ باپو پلس ڈاکو 10,000 چاہیے. تمہارے گھر میں تو اثرات ہیں, اور وہ جنات کی بیوی ہے تمہارے گھر میں 2 مہینے سے, اب وہ اس کی بیوی بھی ڈر رہی ہے, بھی ڈر رہا ہے, اور بیوی زیادہ ڈر رہی ہے, اور 10,000 دو, 20,000 دو, سب کیا ہے؟ ہاں, علاج معالجہ ناجائز اور حرام نہیں, یہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں میں. کوئی یہ سمجھے کہ تعویذ حرام ہے, یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے, یہ اس کے علم کی کمی کی دلیل ہے. صحابہ اکرام نے اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ ڈالی ہے. کیا صحابہ اکرام کا ایمان کمزور تھا؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں پر دم کیا ہے, تو کیا دم کرنا غلط ہو جائے گا؟ ہاں, دمادم مس کر اندر سارا جیب کے اندر, یہ غلط ہے. سمجھتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں, بہت ہی مبارکباد ہیں آپ لوگ جو اپنے بچوں کو یہاں پڑھا رہے ہیں. مفتی صاحب کی خدمات کو اللہ پاک قبول فرمائے اور خوب ترقیات سے نوازے. یہ ان سارے بچوں کو اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ دین کا داعی و شہدائی بنائے, عالم با عمل بنائے, عالمہ با عمل بنائے. اور ابھی ہمارے سامنے رمضان ہے, خوب تیاری کریں. کس اعتبار سے؟ جو بھی گھر کی ضروریات ہے وہ بھی اپنے گھروں میں لا کے رکھ لیں. جو کپڑے وپڑے خریدنا ہے, حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عید کے کپڑوں سے بھی 1000 گنا زیادہ کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مومن اور مسلمان بناؤ. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم عید کی شاپنگ کی فکر کرتے ہیں, اس سے لاکھوں گنا زیادہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے اچھے بنے, سچے بنے, نیک بنے. اور اس کا راستہ مکتب ہے, مدرسہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اسکول اور کالج, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک کالج کیا ہے, سراسر فالج ہے, اور کالج کیا ہے آپ ذرا چکر لگا لیا کرو کبھی. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہماری یہ چاہت ہے کہ اسلامی اسکول قائم ہوں. اور اللہ تعالیٰ مفتی فیاض صاحب کو جزائے خیر دے, ہیں کہ نہیں, کہ انہوں نے ارادہ کیا, مولانا سلمان صاحب بھی پڑھا رہے ہیں کہ بھائی اسلامی اسکول قائم ہو, اسلامی اسکول قائم ہو. اللہ تعالیٰ ان کے عزائم میں, ان کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے. کیونکہ کیا ماحول ہے, مسلمانوں کے نام پر اسکول ہیں اور ٹیچر بھی ناچ رہے ہیں, اور استاذ بھی ناچ رہے ہیں, اور استانیہ بھی ناچ رہی ہیں, اور بستانیہ بھی ناچ رہی ہیں, سب ناچ رہے ہیں. تو بچوں کو کیا بنائیں گے؟ نچنیاں بنائیں گے. جو جہاں جائیں گے وہاں لوگوں کو نچائیں گے. یہ لڑکیاں جہاں جائیں گی پورے خاندان کو نچائیں گی, کیونکہ ان کو اسکول میں نچایا جا رہا ہے. اور ماں باپ اتنے بے غیرت کہ وہ تالیاں پیٹ رہے ہیں, کسی کے سر پر جوں نہیں رینگ رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم نے تعلیم کے لیے بھیجا ہے, تم ان کو ڈانس سکھا رہے ہو. ہم اپنے بچوں کو نکال لیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اس طریقے سے اگر وہ اپنے کام سے باز نہیں آ رہے ہیں, ایسی جگہوں سے اس بچوں کو نکالو اور اللہ کے واسطے اسلامی اسکول قائم کرو. پیسہ بہت ہے امت کے پاس, اور اس اسکول قائم کرو, اس میں بھی بہت پروفٹ ہے بھائی. فیس لو, آپ کون کہہ رہا ہے فری میں پڑھاؤ؟ فیس لو, اور بہترین اسلامی اعتبار سے اسلامی ماحول میں, پردے کے ماحول میں, شریعت اور سنت کے ماحول میں بچوں کو پڑھاؤ. بہت زیادہ ضروری ہے. آج مدرسے سے زیادہ ضروری اسلامی اسکول بنانا ہے. آج مدرسے سے زیادہ ضروری اسلامی اسکول بنانا ہے. مدرسہ بھی ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری, کیونکہ جو اسکولوں کے حالات ہیں وہ ایمان لیوا ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سامنے رمضان المبارک بھی ہے, اس کی خوب تیاری کریں. جو بھی سامان وغیرہ لینا ہے ابھی سے لے کر گھر میں اسٹور کر لو, تاکہ رمضان میں آپ بھی, آپ کے گھر والے بھی عبادت میں مصروف رہیں, نہ کہ شاپنگ میں. پوری رات, پورا دن شاپنگ میں جا رہا ہے. تو رمضان کس لیے آیا بھائی؟ شاپنگ کے لیے آیا, آخرت بنانے کے لیے آیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین. اب بتاؤ,
کوئی شبہ رہ جاتا ہے ہلاکت میں۔ تو اس لیے رمضان کی بھی تیاری کریں، توبہ کریں، اپنی روح، اپنے جسم، جیسے جسم کو صاف کرتے ہیں روح کو بھی صاف کیجئے توبہ کر کے۔ کسی سے کچھ معاملہ ہے کلیئر کر لیجئے، لین دین کا معاملہ ہے کلیئر کر لیجئے، یا بات کر لیجئے کہ بھائی اتنے مہینے میں آپ کا پیسہ لوٹا دیں گے۔ کسی سے کچھ انبن ہو گئی ہے معافی تلافی کر لو، تاکہ دل صاف رہے، کیونکہ اگر دل میں بغض ہے، نفرتیں ہیں، تو شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، اعمال بھی قبول نہیں ہوتے ہیں۔ لا يدخل الجنۃ قاطعون، جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہم جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لمبے لمبے نوافل آج شروع کر دیں، تاکہ جو ہے تراویح میں مشقت نہ ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام۔ قرآن، رمضان کا مہینہ بیڈمنٹن کا مہینہ نہیں ہے کہ آپ بچیوں کو بیڈمنٹن لا دیے، صبح میں بچیاں بیڈمنٹن کھیل رہی ہیں، کتنی بے حیائی کی بات ہے۔ بڑی بڑی بچیاں وہ روڈوں پر کھیلتی ہیں، یہ ناجائز ہے۔ بھائی ان کو کھیلنا ہے تو کہیں پردے کے ساتھ کھیل لیں، اور صبح کے وقت میں تلاوت کریں۔ قرآن کب پڑھیں گی یہ؟ قرآن کب پڑھیں گی؟ اور سال میں 2 مرتبہ قرآن کو ختم کرنا، پڑھنا، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کا حق ہے۔ ساری دنیا کی ہمیں فکر ہے ان کا حق، ان کا حق، تو بھائی قرآن کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور کیا کرنا ہے؟